پاکستان کے اندر سونا خریدنے والے صبر کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگوں نے مہنگا سونا خریدا ہے, ہر روز کامنٹ سیکشن میں بہت ساری نیگیٹو کامنٹس کرتے ہیں. وی ریئلی اپریشیٹڈ کہ آپ لوگوں نے ہمارے کنٹینٹ کو اس قابل سمجھا اور ہمارے کنٹینٹ کے بیس پہ آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی. اور ہم نے آپ کو جو بات کہی تھی کہ 3 لاکھ روپے تولے کا پھل مل جائے گا آپ کو, یہ بات عنقریب آپ کو سمجھ آئے گی, یہ بات عنقریب آپ کو سچ لگے گی. پاکستان کا اس وقت IMF پروگرام اس میں سینگ پھنسا ہوا ہے بقول وزیر اعظم شہباز شریف کے, اور یہ معاہدہ اتنا زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ اگر پاکستان IMF کو کک آؤٹ کرتا ہے تو پاکستان کے پاس ڈیفالٹ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور اگر پاکستان IMF کے پاس جاتا ہے تو IMF کی شرط اس طرح کی ہے کہ پاکستان کے اندر گولڈ اور ڈالر یہ فری فلوٹ ہوگا, یعنی اس کی جو قیمت ہوگی وہ مارکیٹ کے بالکل متعین ہوگی. یعنی گولڈ اور ڈالر پاکستان کے اندر مصنوعی طریقے سے کنٹرول نہیں ہوگا اور اس کو مہنگا کرنا حکومت کی مجبوری ہوگی. IMF کی ڈیمانڈ ہر آئے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. ابھی سب سے بڑی ڈیمانڈ جو IMF نے پاکستان کی حکومت سے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں 6 ارب ڈالر کی گارنٹی دیں, کیونکہ پاکستان کو یہ ضروری ہے معاہدے کے لیے کہ وہ 6 ارب ڈالر کا ارینجمنٹ کرے. اور وہ 6 ارب ڈالر کا ارینجمنٹ کرنے کے بعد جب پاکستان IMF کو گارنٹی دے گا تو IMF کے صرف 1.5 ارب ڈالر پاکستان کو ملنے کے بعد ڈالرز کی بارش ہوگی. تمام تر جتنے بھی لوگ, جتنے بھی ادارے قرض دینے والے, تو پاکستان میں بہت سارے لا علم لوگ جو اس بات کے اوپر ڈیبیٹ کریں کہ IMF کو کک مار دو, IMF کو چھوڑ دو, IMF کے بنا ہم سروائیو کر لیں گے, تو یہ صرف عوامی سطح کے اوپر ہمارے ایموشنز ہیں. لیکن اگر آپ حقیقت کی بات کریں تو یہ جتنے بھی ہمارے حکومتی لوگ ہیں, ان تمام تر کی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے ملک پاکستان میں نہیں ہے, وہ ڈالرز کے اندر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت میں بیٹھے لوگ ڈالر کو کبھی سستا ہونے دیں گے؟ کیا پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, اسٹیبلشمنٹ پلس جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کسی ایک بھی پولیٹیکل پارٹی کا بزنس پاکستان میں نہیں ہے. تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کا لین دین جتنا بھی ہے وہ ڈالرز میں ہے. تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ پاکستان برکس کو جوائن نہیں کر سکتا. اس کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر اب سخت بیان دے رہے ہیں صرف الیکشن سے پہلے کہ IMF ہمارے ساتھ جیو پولیٹیکل گیم کھیل رہے ہیں. حالانکہ حکومت نے تمام تر کوششیں کی ہیں, حکومت نے گھٹنے تک ٹیکے ہیں IMF کے سامنے, لیکن IMF نہیں مان رہا. اس کی بہت ساری وجہ ہیں. اس حوالے سے اگر آپ گولڈ مارکیٹ کی دیکھیں بات, تو یہ بڑی انپریڈکٹیبل ہوتی جا رہی ہے کہ گولڈ کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. گولڈ پاکستان کے اندر 2,20,000 روپے تک آ چکا ہے, تو پاکستان کے اندر ڈالر بھی جو ہے وہ 280-290 تک ہے. تو اگر اسحاق ڈار صاحب اتنے زیادہ کیپیبل ہیں تو گولڈ اور ڈالر کم کرنے کے باوجود پاکستان میں عام انسان کی زندگی میں کوئی اہم یا کوئی بھی نکھار کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا. ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں, اس کے اوپر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر, وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور جتنے بھی آج سے 3-4 سال پہلے پاکستان کے جتنے بھی وزراء گزرے ہیں, جو اس کی فورن جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پاکستان کے وزیر خزانہ گزرے ہیں, ان کی غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان میں کتنا زیادہ نقصان ہوا. تو جو گولڈ لگ رہا تھا کہ 2,60,000 روپے کو ٹچ کرے گا وہ نیچے آ رہا ہے, تو بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ ہماری تو انویسٹمنٹ ڈوب گئی, ہم تو کہیں کے نہیں رہے, ہم نے تو پیسہ لگا دیا, ہمارا تو پیسہ ضائع ہوگا, ہمیں تو پر تولہ 40,000 روپے کا نقصان ہو گیا. اور جس نے 10 تولہ خریدا اس کو 40,000 کا اگر کاؤنٹ کریں تو آپ قریباً 4 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا. تو الٹیمیٹلی وہ بندہ نیگیٹو کمنٹ کرے گا اور اس کا حق بنتا ہے. لیکن اگر آپ مارکیٹ کو سمجھے تو IMF پاکستان کو ڈیپینڈ کروا رہا ہے چائنا کے اوپر کہ آپ چائنا کے پاس جاؤ, چائنا سے گارنٹی لو, اور چائنا نے 1 ارب ڈالر اپنی دوستی نبھانے کے لیے رول اوور کر دیا. اگر چائنا قرض دیتا ہے اور IMF نہیں دے گا تو آنے والی صورتحال میں نگران حکومت پر تمام تر ذمہ داری انڈیل دی جائے گی. یہ بات آپ نوٹ کر لیں. حکومت کیا کرے گی؟ حکومت مصنوعی طریقے سے ان تمام تر چیزوں کے اوپر قابو کرے گی,
गोल्ड को अगर 2 लाख रुपए तक लाएगी, डॉलर को 260 रुपए तक ले आती है, 270 तक ले आती है, तो हुकूमत के पास इलेक्शन में जाने के लिए एक अच्छा मौक़िफ़ बन जाएगा कि हमने ये चीज़ें पीछे कर दी हैं। अब इलेक्शन होंगे तो जितने भी वोटर्स और सपोर्टर्स हैं वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे कि हुकूमत ने महंगाई को काबू करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। लेकिन जैसे ही निगरान हुकूमत आएगी, निगरान हुकूमत के बाद जो 2024 होगा, जब कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, उसके लिए मुश्किल फैसले करना होंगे और वो ज़रूरी हो जाएंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अल्टीमेटली ये चीज़ें अपनी असल कीमत के ऊपर आएंगी। लेकिन बहुत सारे लोग ला इल्मी में जो बातें करते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे। उनको सिर्फ ये है कि हमें नुकसान हो गया। देखिए जी, अभी मसनूई तरीके से कंट्रोल हो रहा है सब कुछ, लेकिन जब ये कीमत असल आएगी तो 3 लाख तक होगा सोना पाकिस्तान में। IMF एग्रीमेंट के बाद एक ऑप्शन है चाइना, लेकिन चाइना रोल ओवर के बाद भी हमारी अदायगी अगले साल 25 अरब डॉलर की है। यानी करीबन पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट्स प्लस और उसके साथ जो एक्सपोर्ट सर्विसेज, IT और जितने भी हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो मिलाकर, जितने भी कर्ज हमने देने हैं वो मिलाकर हमारे पास जो टोटल स्टेट बैंक के ज़खायर होने चाहिए वो अल्टीमेटली 60 अरब डॉलर तक होने चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जो हुकूमतें 15-20 साल से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, हुकूमतें कर रही हैं, तो क्या ये कैपेबल हैं कि पाकिस्तान को 60 अरब डॉलर तक ये दिलवा देंगी? IMF एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान के पास एक और ऑप्शन है, वो है खुद को सरेंडर करना, क्योंकि स्टिल अभी इंपोर्ट्स डॉलर्स बचा रही हैं पाकिस्तान के। अगर इंपोर्ट्स बैन खुल गई तो फिर गोल्ड को पकड़ना मुश्किल होगा और डॉलर को पकड़ना मुश्किल होगा और तबाही आएगी मईशत के लिहाज से। तो आप अगर इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए